لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ان کو کون خاموش کرے گا ہاشمی صاحب؟ جو دوست جے دوست دیگن طرفیں تھوڑی خاموشی اختیار کیوں، جے دوست دیگن وٹاہن تھوڑی خاموشی اختیار کیوں جی منیرہ کے گزارش چاہتے ہیں کہ خاموش نہیں کرائے، جے دوست بھتہ میں آہن خاموش کیوں جی. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہمارے محترم بھائی حاجی کلیم اللہ صاحب اور ان کے دیگر دوستوں کے تعاون کے نتیجہ میں
آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. بڑی طویل مسافت کے بعد میں اب دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں. یہاں پہنچنے کے لیے میں نے کل سے سفر شروع کیا اور آج ہم زور سے قبل پہنچے ہیں. اب دوستوں سے میری اپیل یہ ہے کہ جو بات میں آپ سے پوچھوں تو آپ نے مجھے محبت کے ساتھ اونچی آواز میں جواب دینا ہے. میں سمجھوں گا میرے سفر کا حق ادا ہو گیا. 1000 کلومیٹر کا سفر ہے ایک طرف کا میرا. اب ہم نے واپس 1000 کلومیٹر سفر کرنا ہے. تو آپ دوستوں کی توجہ چاہیے. یہ خاموش نہیں ہوتے. یہ کیا طریقہ ہے؟ دیکھا ہے اس کا کیا حل ہے؟ کھانا خاموشی سے کھائیں نا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں. دوستوں جو میں نے آپ کو مسئلہ سنانا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں. جنت میرے قریب ہو جائے میں جنت کے قریب ہو جاؤں, جہنم مجھ سے دور ہو جائے میں جہنم سے دور ہو جاؤں. کوئی انسان ایسا نہیں جس کے دل میں جنت کی تمنا نہ ہو اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی خواہش نہ ہو. ہر کلمہ پڑھنے والے کے دل کی خواہش یہی ہے کہ مجھے جنت مل جائے میں جہنم سے بچ جاؤں. جنت کیسے ملے گی؟ بندہ جہنم سے کیسے بچے گا؟ بس یہی مسئلہ اب دوستوں کو سنانا ہے. آؤ ذرا سنو. عن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابیا عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے سفر میں. ایک دیہاتی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا, گوٹھ کا رہنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے کے بعد اس دیہاتی بندے نے فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار پکڑ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی رسی کو دیہاتی بندے نے پکڑ لیا. وَهُوَ فِي سَفَرٍ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں تھے. صحابہ کرام کی جماعت بھی ساتھ جا رہی تھی. دیہاتی بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو رسی پکڑنے کے بعد کہا فقال, دیہاتی بندہ کہنے لگا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بما یقربنی من الجنہ ویبعدنی من النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رک گئی ہے. اس بندے نے رسی ہاتھ میں سواری کی پکڑ لی ہے اور وہ دیہاتی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وہ بات بتا دیجئے
جو بات مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ کتنا قیمتی سوال۔ کون سی وہ بات ہے جس بات پر عمل کرنے سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں گا اور جہنم سے دور ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر فی اصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا۔ اس دیہاتی بندے کی بات سنو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد وفق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین نے اس غریب دیہاتی بندے کو کتنا قیمتی سوال پوچھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ مجھ سے پوچھ رہا ہے جنت کے کیسے قریب ہو جاؤں گا، جہنم سے کیسے دور ہو جاؤں گا؟ کون سی بات مجھے جنت کے قریب کر دے گی اور کون سی بات مجھے جہنم سے دور کر دے گی؟ کتنا قیمتی سوال کرنے کی اللہ نے اس کو توفیق دی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف قلتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرا دوبارہ یہ بات سنا، تو نے یہ بات کیسے کی ہے؟ دوبارہ سوال کر، تیرا سوال میں دوبارہ سننا چاہتا ہوں۔ فہذا، وہ دیہاتی بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رسی کو پکڑے پکڑے اپنے سوال کو دوبارہ دہرایا، کہنے لگا اخبرنی بما یقربنی من الجنہ ویبعدنی من النار۔ اللہ کے معمون صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ بات بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، وہ کون سی بات ہے جس پر عمل کرنے سے بندہ جنت کے قریب ہو جائے گا، جہنم سے دور ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں بات سنانے لگا ہوں، غور کرنا۔ جنت سے قریب کرے گی، جہنم سے بندے کو دور کرے گی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا دیہاتی بندے جنت کے قریب ہونا چاہتے ہو اور جہنم سے دور ہونا چاہتے ہو تو ساری زندگی عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ شریک کسی چیز کو نہیں بنانا۔ پہلی بات، چار باتوں میں سے پہلی بات، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ اب آپ دوستوں نے اللہ کا نام اونچا لینا ہے۔ میں نے پہلے آپ سے اپیل کی ہے، آپ کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کروں گا۔ انسان کو پیدا کرنے والا اللہ، تو عبادت کے لیے میں صرف کون ہونا چاہیے؟ ہاتھ اونچے کر کے تھکاوٹ کو دور کرو، عبادت کے لائق صرف کون ہونا چاہیے؟ یہ میرے سامنے 23واں پارہ اور سورت کا نام سورت یاسین ہے۔ فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔
یہ آیت نمبر 30 سورۃ یاسین اور 23واں پارہ۔ میں اللہ کریم کی عبادت کیوں نہ کروں جس اللہ کریم نے مجھے پیدا کیا ہے؟ اگر انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق میں صرف کون ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی بندے سے فرمایا اب ہم 3 عبادتوں کا وعدہ کر رہے ہیں نماز کے اندر۔ التحیات میں بیٹھے ہم نے پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ زبانی عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے، جسمانی عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے، اور مال والی عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ اور کوئی پوچھے کہ اللہ کریم کیوں عبادت کے لائق ہے؟ یہ میرے سامنے 11واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورۃ یونس۔ اللہ کریم فرماتے اعلان کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم۔ یہ میں نے آیت نمبر 103 کھولی ہوئی ہے، سورت کا نام سورۃ یونس ہے 11واں پارہ۔ اگر کوئی ہندو آپ سے سوال کرے آپ کے علاقے میں ہندو رہتے ہیں کہ تم مسلمان صرف اللہ ہی کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو جواب یاد رکھنا ہے یہ سورۃ یونس کا حوالہ۔ اللہ فرماتے اعلان کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے آؤ میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن لو فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ۔ جن پیروں کی تم عبادت کرتے ہو، جن فقیروں کی تم عبادت کرتے ہو، جن بزرگوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن مردوں کی تم عبادت کرتے ہو، دربار مسار والوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن انبیاء اولیاء کی تم عبادت کرتے ہو، میں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتا۔ میں اللہ کا محبوب کس کی عبادت کرتا ہوں؟ ولیکن اعبد اللہ، میں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتا ہوں تو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ دلیل سنو، دلیل ہندوؤں سے بات کرنا یہ دلیل سننا۔ آواز موٹا کرو بھائی، تھوڑی سی کو کھولو، توجہ۔ وَلَٰكِنْ اعْبُدُوا اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ۔ آئی دلیل، کوئی غیر مسلم آپ سے سوال کرے تم صرف اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو تو جواب یاد رکھنا الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ۔ دیکھنا میری طرف جملہ دھیان سے سننا ہے دوستوں نے، ساری کائنات کی مخلوق کی موت کا مالک صرف اللہ ہے، خود موت سے پاک صرف اللہ ہے۔ ساری کائنات پر فنا آئے گی لیکن موت سے پاک صرف کون ہے؟ اللہ کا نام تو اونچا لے لو یار۔ موت سے پاک صرف کون ہے؟ کوئی پیر موت سے پاک نہیں ہے۔ میں نے غلط کہا ہے؟ آپ پیروں سے ڈر گئے؟ کسی سے نہ ڈرو، سب کچھ اللہ کرنے والا ہے۔ کوئی پیر موت سے پاک نہیں ہے، کوئی فقیر موت سے پاک نہیں ہے، کوئی بزرگ موت سے پاک نہیں ہے، کوئی ولی موت سے پاک نہیں ہے، کوئی پیغمبر موت سے پاک نہیں ہے۔ اگر موت سے پاک ہے تو صرف رب العالمین ہے۔ یہ میرے سامنے 19واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورۃ الفرقان۔ فرمایا وَتَوَکَّلْ
अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत। आयत नंबर 58 सूरतुल फुरकान और 19वां पारा। अल्लाह फरमाते मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरोसा रख उस जिंदा ज़ात पर जिस पर मौत कभी नहीं आएगी, वो अल्लाह है। मौत से पाक कौन है? ऊंचा बता, ऊंचा। मौत से पाक कौन है? अब जुमला समझना। अगर मौत से पाक अल्लाह तो इबादत के लिए सिर्फ अल्लाह। मेरी उर्दू समझ आ रही है? जुमला याद रखना। अगर पीर मौत से पाक नहीं है तो इबादत के लिए नहीं है। फकीर मौत से पाक नहीं है तो इबादत के लायक भी नहीं है। अगर वली मौत से पाक नहीं है तो इबादत के लायक भी नहीं है। अगर पैगंबर मौत से पाक नहीं है तो इबादत के लायक भी नहीं है। मौत से पाक सिर्फ अल्लाह है तो इबादत के लायक में सिर्फ कौन है? आओ जरा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है लौ कानत दुनिया तदूमु लिवाहिदिन, लौ कानत दुनिया तदूमु लिवाहिदिन लकान रसूलुल्लाह फीहा मुखल्लदा। अगर दुनिया के अंदर किसी बंदे ने हमेशा जिंदा रहना होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में हमेशा जिंदा रह जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए और कोई माई का लाल हमेशा जिंदा रहने का दावा नहीं कर सकता। अगर हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाला अल्लाह है तो हर किस्म की इबादत के लायक में सिर्फ अल्लाह है। आओ जरा आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल सुनाऊं। ये मेरे सामने छठा पारा और सूरत का नाम है सूरत उन्निसा। ये हवाला है तीसरी सतर आयत नंबर 157। वक़ौलिहिम मिन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बंद मकान में मौजूद थे। यहूदी सामों ने मकान का घेरा कर लिया। एक यहूदी को कहा तू अंदर जा पता कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं। तैतानूस नामी यहूदी अंदर पहुंचा। अल्लाह करीम ने उस यहूदी की शक्ल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाली बना दी। समझना। इन बच्चों को कंट्रोल करो, मेहरबानी फरमाओ यार। मेरी तरफ देखना, हाय सब कीमती बात। यहूदी की शक्ल, नीचे वाला जिस्म ना, सिर्फ चेहरा। अल्लाह ने यहूदी का चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाला बना दिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा आसमानों पर उठा लिया। आपका क्या ईमान है सिंध के भाइयों का, अल्लाह कर सकता है? थोड़ी देर के बाद जो बाकी यहूदी बाहर खड़े थे अंदर मकान में पहुंचे। दीवार से छलांग लगाकर दरवाजे तोड़कर सामने ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल वाला बंदा नजर आया। उसको पकड़कर यहूदियों ने पांव के नीचे कुचल दिया, मार डाला और मारने के बाद उसकी लाश को सूली के ऊपर लटका दिया। अब हैरान हो गए। अगर शक्ल देखते हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम वाली है और नीचे वाला जिस्म देखते हैं तो अपने यहूदी बंदे वाला है। अब हैरान हो गए कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, फिर हमारा बंदा कहाँ गया? अगर ये हमारा बंदा है फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ गया? वह मेरा अल्लाह। शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम वाली, नीचे वाला जिस्म अपने यहूदी बंदे वाला।
یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو پھر ہمارا بندہ کہاں گیا؟ یہ ہمارا بندہ ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں گیا؟ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو وَقَوْلِهِمْ مِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہ حوالہ میرے سامنے میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ یہودی کہنے لگے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا ہے۔ اللہ فرماتے نہیں نہیں جھوٹو اور جھوٹ بولنے والے ہو یہودیو، وما قتلوہ وما صلبوہ، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیا، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر بھی نہیں چڑھایا۔ اللہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے لیکن شبہ لہم، ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام والی شکل بنا دی گئی بندے کی۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اللہ فرماتے وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، پکی بات ہے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اللہ کر سکتا ہے؟ یہ 2016 ہے نا، 2016 ہے، تقریباً 2000 سال سے بھی زیادہ گزر چکا ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا تھا، عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے پہلے عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے، شادی بھی کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد بھی ہوگی۔ وَيَمُوتُ فَيُدْفَنُ مَيَّ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر زمین پر 45 سال گزارنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے، اور فوت ہونے کے بعد میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں گے۔ اب 2000 سال عیسیٰ علیہ السلام کو گزر چکے ہیں، زندہ آسمانوں پہ اللہ نے اٹھا لیا تھا، پتہ نہیں قیامت سے پہلے کبھی عیسیٰ علیہ السلام نے نازل ہونا ہے۔ ہزارہ سال زندگی ہو جائے لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر بھی موت آئے گی، اور جس پر موت آئے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ عبادت کے لائق وہ ہے جو موت سے پاک ہے۔ موت سے پاک کون ہے؟ چپ کر گئے ہو، کون ہے؟ آواز تو اونچا کرو یار، اس کا آواز اونچا کرو، مہربانی فرماؤ۔ اب آپ نے کیا سبق یاد کیا ہے مجھے اونچا بتا دو سارے بھائی، میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ جس پر موت آئے وہ عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ سب نے جواب ہی نہیں دیا۔ جس پر موت آئے وہ عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ جھولے لال شباز کلندر پر موت نہیں آئی تھی، اب ڈر گئے ہو؟ نہیں آئی تھی، قبر جو بنی ہوئی ہے تو موت آئی تھی نا۔ اور جس پر موت آ جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، پھر حضرت شباز کلندر کیسے عبادت کے لائق بن گیا؟ کچھ بات سمجھ بھی آئی ہے؟ میں نے شاید پچھلے سال بھی آپ کو سنایا تھا، ہمارے مولانا دین محمد بروئی یہ ساتھ بیٹھے ہیں، تو یہ ہم آ رہے تھے حیدرآباد سے، تو راستے میں بورڈ لگا ہوا تھا سیون شریف، یہ ہمیں لے گئے سیون کے دربار پر، 7 دربار تھا۔ بابے کلندر کی قبر پر لوہے کی پیٹیاں رکھی ہوئی تھی، وہ جس میں پیسے ڈالتے ہیں، پیٹی کیا کہتے ہو؟ لوہے کی، اس میں پیسے ڈالتے ہیں، اس کو تالے لگے ہوئے تھے، 2 تالے لگے ہوئے تھے، وڈو تالوں۔ یہ سندھی ٹھیک ہے، مجھے سندھی پہ نہیں سکھاتے ہو، ننڈو تالو نا ہاشمی صاحب،
مولا صدیق صاحب ننڈو تالو نا بتاؤ تو صحیح وڈو 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 تالو چا محراب دو دو تالو وڈو وڈو تالو دو دو تالے لگائے ہوئے یہ کیوں؟ انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ کو کیا پتا پیٹی میں پیسے موجود ہیں ہم نے دو دو وڈو وڈو تالو لگا دیے کیوں؟ خطرہ ہے موالی پیسے نکال لیں گے اب مسئلہ تو سمجھ موالی کیا موالی پیسے نکال لیں گے دو دو تالے لگا دیے مسئلہ سمجھ آ گیا دوستو میرے سندھ کے غیور مسلمان بھائیو یہ قبر والا بابا اپنے پیٹی والے پیسے نہیں بچا سکتا عبادت کے لائق بھی نہیں ہو سکتا عبادت کے لائق صرف کون ہے اونچا بتاؤ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی بندے کو فرمایا اے میری سواری کی مہار پکڑنے والے سواری کی رسی پکڑنے والے دیہاتی بندے ہیں تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم چار کام کرنا تیرے ذمہ ہے اور تجھے جنت کے قریب کرنا اور جہنم سے دور کرنا اللہ کریم کے ذمہ ہے پہلی چار باتوں میں سے بانی ہے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اللہ کریم کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنانا یہ پانچواں پارہ سورت کا نام سورت النساء یہ انگلی رکھی ہوئی ہے میں نے آخری دو سطرے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء آیت نمبر 116 شرک کرتے کرتے موت آ گئی بندہ شرک سے توبہ نہیں کر سکا اللہ کریم بالکل معاف نہیں کرے گا اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہوئے اللہ جس کے لیے چاہے گا رحمت سے معاف کر دے گا چھٹا پارہ آپ دوستوں کا کیا ایمان ہے قرآن سچا قرآن کا فیصلہ چھٹا پارہ سورت کا نام سورت المائدہ یہ میں نے سورت المائدہ کھولی ہوئی ہے چھٹا پارہ اور آیت نمبر 72 یہ انگلی رکھی ہوئی ہے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار شرک کرنے والے بندے پر اللہ جنت حرام کر دیتا ہے شرک کرنے والے بندے کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے مشرک بندے کی اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے غیرت مند لوگوں کا علاقہ ہے اور میں بات غیرت کی کر رہا ہوں میرے الفاظ دھیان سے سننا غیرت مند بھائیو اگر انسان کی گھر والی بیوی نکاح والا حق کسی دوسرے کو دے دے غیرت والا خامت برداشت کرے گا یا نہیں کرے گا غیرت مند دوستو جواب تو دے دو غیرت والا بندہ برداشت کرے گا کہ میری عزت والا حق دوسرے کو دے رہی ہے یہ تو کالی ہو گئی ہے کیسے غیرت والا بندہ برداشت کرے گا اگر خامت کے بھائی کو عزت والا حق دے دے غیرت مند بندہ برداشت نہیں کرے گا خامت کے چاچے کو عزت والا حق دے دے غیرت مند بندہ برداشت نہیں کرے گا خامت کا ماما ہے اس کو عزت والا حق دے دے نکاح والا غیرت مند بندہ برداشت نہیں کرے گا ہم گناہگار انسان ہمارے اندر اتنی غیرت ہے اگر میرا حق میری گھر والی کسی دوسرے کو دے دے غیرت والا بندہ برداشت نہیں کرتا اللہ کریم تو غیرت کو پیدا کرنے والا ہے اگر اللہ کریم کا حق کوئی بندہ دوسرے کو دے دے ایسے مشرک کو اللہ بھی برداشت نہیں کرتا دیکھو معمولی مسئلہ ہے آپ نے قبر کے سجدے کو معمولی گناہ سمجھا ہے
جو اللہ کے بغیر دوسرے کی خیبانہ پکار کر رہا ہے، یا علی، یا رسول اللہ، یا پیر مدد، آپ نے اس کو معمولی مسئلہ سمجھا ہے؟ یہ اللہ کی غیرت والا مسئلہ ہے۔ ہم گندے پانی کے بنے ہوئے، ہمارے اندر اتنی غیرت ہے، اور جو غیرت کو پیدا کرنے والا اللہ ہے وہ کیسے برداشت کرے گا؟ تین قسم کی باتوں کا ہم وعدہ کر رہے ہیں نماز میں۔ التحیات للہ، زبان والی عبادت صرف اللہ کریم کے لیے ہے۔ ہر سال یاد دہانی کراتا ہوں، آج بھی یاد دہانی کرانے لگا ہوں۔ میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں پھر ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، زندگی وفا کرے نہ کرے۔ آج ارادہ کر لو، وعدہ کر لو میرے ساتھ، زبان پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، تو مشکل وقت میں زبان کے ساتھ غیبانہ پکارنے کے لائق بھی صرف کون ہے؟ مثال سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ طائف میں سے آ رہے تھے مکہ شریف، تقریباً 80 کلومیٹر سفر ہوگا۔ ایک خچر والے سے بات کی، خچر سمجھتے ہو؟ نہ گڈا تو اور ہوتا ہے، واہ بھائی یہ حال ہے۔ ایک ہوتا ہے گھوڑا، ایک ہوتا ہے گڈا۔ تو لڑکانہ میں آؤ، شکارپور جیک باباد میں، بس ہم سندھ میں آئیں صحیح، گڈا گاڑو ہماری استقبال کرتے ہیں۔ گڈا گاڑو کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ گڈا گاڑو۔ اتنا ڈرتے ہیں، توبہ توبہ، گڈا بے زبان ہے، پتہ چلتا نہیں، کبھی ادھر سے آ گئے ادھر سے، گڈا گاڑو استقبال کر رہے ہیں ہمارا۔ گڈا نہیں کہہ رہا، خچر، خچر، نہ گھوڑا نہ گڈا، خچر۔ ایک خچر والے سے کہا مجھ سے پیسے لے لے، مجھے مکہ شریف چھوڑ کر آ، میں تجھے کرایہ دوں گا۔ خچر والے نے کہا اتنا کرایہ دینا، تجھے مکہ شریف لے جاتا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرایہ طے کر دیا، خچر پر بیٹھ گئے، مالک بھی ساتھ ہے۔ چلتے چلتے ایک ویران جگہ پہ پہنچے، اس خچر والے نے خچر کو روک دیا، تلوار نکال لی۔ کیا بات ہے بھائی؟ خچر والے نے کہا میں تجھے قتل کروں گا، میرا قصور۔ خچر والے نے کہا میں دھاڑے لوں۔ دھاڑے؟ ڈاکو؟ یہ تو میں بہانہ بنا کر تجھے لے آیا ہوں، یہ آس پاس دے یہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، انسانوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں، میں مسافروں کو دھوکہ دے کر یہاں لے آتا ہوں، ان کا مال لوٹ لیتا ہوں، مال لوٹنے کے بعد ان کو میں قتل کر دیتا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے مجھ سے مال لے لے لیکن مجھے قتل نہ کر۔ کہا نہیں، قتل پہلے کروں گا، مال بعد میں لوٹوں گا۔ اگر میں نے تجھے چھوڑ دیا تو جا کر دوسرے لوگوں کو بتا دے گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے یہ دھاڑیل مجھے نہیں چھوڑتا۔ حضرت زید فرمانے لگے اچھا اتنی تو مہربانی کر، مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دے۔ اس نے کہا پڑھ پڑھ۔ یہ جو مردے پڑے ہیں نا ڈھانچے، انہوں نے بڑی نمازیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو شرون علامات تموتون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس حالت پر بندے کی موت آئی اسی حالت پر دن قیامت کے اٹھے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے موت آئی، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے موت آئی، اللہ اللہ کرتے ہوئے موت آئی۔ جب انسان قیامت کے دن زندہ ہو کے اٹھے گا، زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہوگی، زبان پہ کلمہ شریف ہوگا، زبان پہ اللہ کا نام ہوگا۔ دعا کرو اللہ بری موت سے بچائے، آمین کہہ دو۔ گاڑیوں میں فلمیں چل رہی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا، فلمیں دیکھتے موت آ گئی، کلمہ نصیب نہیں ہوا۔
आओ सबक पर حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع کی. اللہ اکبر. فرماتے ہیں مجھے کچھ بھی یاد نہیں آیا. تھاڑیل تلوار لے کے کھڑا تھا. جب میں نے نماز شروع کی تھاڑیل نے تلوار اٹھائی اور مجھے مارنے لگا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا یا ارحم الراحمین. بس یہی لفظ یاد کر لو، یاد کر لو. یا ارحم الراحمین. میرے ساتھ سارے ساتھی پڑھ لو تو یاد بھی ہو جائیں گے. یا ارحم الراحمین. اونچی آواز سے، اونچی زبان کے تالوں کھولو. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. تھاڑیل کے ہاتھ میں تلوار ہے، مارنا چاہتا ہے. حضرت زید کی زبان سے نکلا یا ارحم الراحمین. اے سارے مہربانوں کے بڑے مہربان اللہ. آواز آئی لا تقتل ہو، اس کو قتل نہ کرنا. یہ کون ہے بھائی؟ یہ کس نے آواز دی ہے؟ تھاڑیل رک گیا. آس پاس تو کوئی نہیں. تھاڑیل نے دوسری دفعہ تلوار اٹھائی، مارنے لگا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلا یا ارحم الراحمین. آواز آئی لا تقتل ہو، اس کو قتل نہ کرنا. تھاڑیل رک گیا. آس پاس دیکھا لیکن کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا آواز دینے والا. اس تھاڑیل نے تیسری دفعہ تلوار نکالی، مارنے لگا. حضرت زید کی زبان سے نکلا یا ارحم الراحمین. سارے مہربانوں سے بڑا مہربان اللہ. آواز آئی لا تقتل ہو، حضرت زید کو قتل نہ کرنا. یکدم گھوڑے پر چڑھ کر ایک بندہ آ گیا. اس گھوڑے والے کے ہاتھ میں تلوار تھی. اس نے آ کر تھاڑیل کی گردن پہ وار کیا. تھاڑیل کی گردن کٹ کر دور جا گری. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گئے. فرمانے لگے من انتا، گھوڑے پر چڑھ کر آنے والا، تھاڑیل کو قتل کرنے والا تو کون ہے؟ اس گھوڑے والے نے جواب دیا انا ملک من السماء السابعہ، میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں. آگے سننا عجیب بات. بچوں کو بٹھاؤ یار، بچوں کو بٹھاؤ. توجہ. 7ویں آسمان والے فرشتے نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، مہربانی فرماؤ. جب تو نے پہلی دفعہ کہا یا ارحم الراحمین، میں 7ویں آسمان پر تھا. اللہ نے فرمایا جلدی جا. میں نے 7ویں آسمان سے آواز دی لا تقتل ہو، حضرت زید کو قتل نہ کرنا. اللہ نے 7ویں آسمان سے میری آواز تھاڑیل کو سنا دی. جب تو نے دوسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین، میں پہلے آسمان پر آ گیا تھا. میں نے وہاں سے کہا لا تقتل ہو، قتل نہ کرنا. اللہ نے تھاڑیل تک میری آواز پہنچا دی. جب تو نے تیسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین، میں زمین پر آ گیا تھا. میں نے کہا لا تقتل، اس کو قتل نہ کرنا. بس اللہ کریم نے تیری آواز سن کر قبول کر کے مجھے بھیج کر تھاڑیل کو قتل کرا کے تجھے بچا لیا ہے. یہ میرے سامنے 24واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت حامیم المومن. فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم. یہ آیت نمبر 60 میں نے کھول رکھی ہے، انگلی بھی اوپر ہے. سورت حامیم المومن ہے. تمہارے رب نے اعلان کر دیا جب بھی مشکل ہے، آسانی ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے اور سکھ ہے، زندگی کے ہر موڑ میں دن ہے، رات ہے، سفر ہے، حضر ہے، ہر حال میں غیبانہ
پکار میں اللہ کریم کی کرنی ہے، میں اللہ کریم کو بلانا تمہارا کام ہے، اور تمہاری دعا کو سن کر قبول کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ مسئلہ سمجھنا، مشکل اور پریشانی میں، دکھ کے اندر، مصیبت کے اندر اگر اللہ کے بغیر کسی مردے کو بلایا، کسی پیر کو بلایا، معفوق الاسباب کسی فقیر کو بلایا، کسی پیغمبر کو بلایا، یا ابراہیم یا اسماعیل یا رسول اللہ غثنی یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا، اگر مشکل اور پریشانی میں غیبانہ اللہ کریم کے بغیر کسی پیر فقیر کو بلایا، کسی نبی ولی کو بلایا، اسی کا نام شرک ہے، اور غیبانہ دوسروں کی پکار کرنے والا بندہ مشرک ہے۔ نمازیو، حاجیو، حافظو، سننا، 100 سال عمر ہے، ساری زندگی نماز قضا نہیں کی، تلاوت روزانہ کرتا رہا، تہجد کے نوافل پڑھتا رہا، ساری زندگی نیکیاں کی ہیں، لیکن اگر 100 سال کے بعد ایک ذرہ برابر بھی شرک ہو گیا، اللہ 100 سال کی عبادت بھی منہ پہ مار دے گا۔ قرآن سچا سچا، 7واں پارہ، سورت کا نام سورت الانعام ہے۔ فکر نہیں ہے لوگوں کو، جھوٹے قصے سن کر خوش ہوتے ہو، جھوٹی روایتیں سن کر خوش ہوتے ہو، جھوٹی کہانیاں سن کر خوش ہوتے ہو۔ میں جھوٹی کہانیاں نہیں سنا رہا، جھوٹے قصے نہیں سنا رہا آپ کو خوش کرنے کے لیے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ آمنہ کے لال کا فرمان ہے۔ یہ سورت الانعام ہے اور 7واں پارہ، اب میں نام شمار کروں گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 آیت نمبر 83 فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ 2 وَيَعْقُوبَ 3 وَنُوحًا 4 وَمِنْ ذُرِّيَّتِ داؤد 5 سلیمان 6 ایوب 7 یوسف 8 موسیٰ علیہ السلام 9 ہارون علیہ السلام 10 زکریا علیہ السلام 11 یحییٰ علیہ السلام 12 عیسیٰ علیہ السلام 13 الیاس علیہ السلام 14 اسماعیل علیہ السلام 15 الیاسع علیہ السلام 16 یونس علیہ السلام 17 لوط علیہ السلام 18 نبیوں کا اکٹھا اللہ کریم نے نام لیا، 18 نبیوں کا اکٹھا نام لے کر اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آیت نمبر 88، اگر میرے ان نبیوں سے ذرا بھی شرک ہو جاتا ان کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے۔ یاد رکھنا اللہ کا ہر پیغمبر بڑے گناہوں سے بھی پاک، چھوٹے گناہوں سے بھی پاک، گناہ کرنا تو بات کی بات ہے، اللہ پیغمبر کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آنے دیتا۔ ذکر تو اللہ نے انبیاء کرام کا کیا ہے، لیکن مسئلہ اللہ کریم نے ہمیں سمجھایا ہے اگر ذرا برابر شرک ہو گیا، شرک کرنے والے کے اللہ سارے نیک عمل برباد کر دیتا ہے۔ قرآن سچ ہے، چپ کر گئے ہو، قرآن سچ ہے۔ اب سمجھنا مسئلہ، دل کی کھڑکیاں کھولنا، جو بھی مسجد نظر آئے جماعت ہو رہی ہو اللہ اکبر تم بھی پیچھے نماز شروع کر دیتے ہو۔ شرک کرنے والے کا حج برباد ہے، شرک کرنے والے کا صدقہ برباد ہے، شرک کرنے والے کی خیرات برباد ہے، شرک کرنے والے کی تلاوت ضائع ہے، شرک کرنے والے کی ہر نیکی ضائع ہے، شرک کرنے والے کی نماز بھی ضائع ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں اولئک حبطت اعمالهم فی النار هم خالدون۔
یہ سورۃ توبہ میں نے کھولی ہوئی ہے اور آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شرک کرنے والے کے سارے نیک عمل برباد ہیں، شرک کرنے والے کی نماز برباد ہے۔ جب مشرک امام کی اپنی نماز نہیں ہوتی تو مشرک امام کی بھی ہماری نماز کیسے قبول ہوگی؟ یہ قرآن ہے۔ حضرت جوہر صاحب تشریف فرما ہے یہاں اور میرے بزرگ ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، میرے اکابرین میں سے، میں ان کو اجازت دے رہا ہوں اگر میں غلط مسئلہ بیان کروں کھڑے ہو کر فوراً مجھے روک دیں۔ حضرت تشریف فرمائے بھائی میری طرف دیکھو۔ حضرت جوہر میرے بڑے ہیں، ان کو اجازت ہے میں مسئلہ غلط کروں مجھے روک دیں۔ مشرک امام کی اپنی نماز نہیں ہوتی، مشرک امام کے پیچھے میری نماز کیسے ہوگی؟ مسئلہ سمجھ آیا؟ اب یہ وعدہ کرتے ہو نا کسی مشرک کو تو امام نہیں بناؤ گے، اب چپ کر گئے نہیں، اب شک میں پڑ گئے ہو۔ جو بھی پیٹی لے کر کھڑا ہے تم نے پیسے اس میں چندے کے ڈال دیے، سمجھنا؟ ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ، یہ حوالہ ہے آیت نمبر 17۔ اللہ فرماتا ہے شرک کرنے والے مشرک اللہ کے گھر کو مت بنائے۔ مشرک کا کیا تعلق ہے مسجد سے؟ اگر شرک کرنے والا مسجد بنائے گا شرک کرنے والے کے سارے نیک عمل برباد ہیں۔ جو بھی پیٹی لے کر کھڑا ہے تم پیسے ڈال دیتے ہو، یاد رکھنا اگر مشرک اللہ کا گھر بنا رہا ہے، مسجد مشرک نے بنائی ہے، مسجد کے اندر شرک بیان ہوتا رہے گا، تم نے 10 روپے چندہ ڈالا تھا، جتنے تک مسجد میں شرک بیان ہوتا رہے گا 10 روپے والا تمہارا گناہ بھی قیامت تک ساتھ ساتھ لکھا جاتا رہے گا۔ حضرت میں نے مسئلہ ٹھیک بیان کیا؟ حضرت تشریف فرمائے۔ جو بھی نظر آئے تم پیسے ڈال دیتے ہو پیٹی میں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مشرک ہے کہ موحد ہے۔ سن رہے ہو؟ اتنے سادے بن گئے ہو۔ مشکل اور پریشانی آ جائے تو کھا جائے، غیبانہ پکار صرف اللہ کریم کی کرنی ہے، اللہ کے بغیر کسی کو غیبانہ پکارنا شرک ہے، اور دوسرے کی غیبانہ پکار کرنے والا بندہ مشرک ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بات بات میں کہتے ہو یا علی، یا رسول اللہ مدد، یا پیر مدد، یا فقیر مدد، یا فلاں بابا مدد، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ زبان سے نکالے غیبانہ پکار کی ہے اس کی تو یہ بات، یہ کلمہ شرکیہ کلمہ ہے، اور یہ بات کہنے والا مشرک بن گیا ہے، پچھلی زندگی کے سارے نیک عمل برباد ہو گئے۔ یہ معمولی مسئلہ ہے۔ اب وعدہ کرو سارے دوست قرآن کی روشنی میں، اگر مشکل اور پریشانی آ گئی تو غیبانہ صرف کس کو پکاریں گے؟ اونچا نہیں کہہ رہے ہو، نہیں ڈر کر کہہ رہے ہو، اونچا اونچا کس کو پکاریں گے؟ صرف اور صرف یا اللہ مدد، صرف اور صرف۔ یاد رکھنا میری زندگی کا پتہ نہیں، قیامت میں نہ کہنا ہمیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا۔ 20واں پارہ سورت کا نام ہے سورت النمل، یہ میں نے پہلا صفحہ کھولا ہوا ہے۔ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، آیت نمبر 62، یہ حوالہ ہے میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ جب بندہ مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے، ساری طاقتیں بندے کی ختم ہو جائیں، اسباب سارے بندے کے جواب دے جائیں، اس وقت بندہ اللہ کریم کو بلائے، یجیبو، اللہ جی کر کے جواب دیتا ہے۔ آپ نے اللہ کو بلایا ہی نہیں۔ آؤ سبق پر زبانی اگر ہے مانا پکار کرنی ہے تو صرف اللہ کریم کی کرنی ہے،
نمبر 2 التحیات للہ والصلوات، جسمانی عبادت بھی صرف اللہ کریم کا حق ہے، اس ماتھے کے ساتھ سجدہ صرف اللہ کریم کا حق ہے، کسی قبر کا حق نہیں ہے، اس ماتھے کے ساتھ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، کسی تھلے اور مزار کے آگے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا انت احق و یسجد لک، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے باہر رہنے والے عجم کے لوگ اپنے بادشاہوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ پڑھے لکھے دوستو میری بات کو ذرا سمجھنا، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا چاہتے تھے خدا سمجھ کر نہیں، سمجھو الہ سمجھ کر نہیں۔ جو لوگ قبروں کے سجدے کرتے ہیں نا، پوچھو کیوں کرتے؟ بابا جی بھئی کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ مولوی صاحب ہم کو ان کو خدا سمجھتے ہیں، ہم تو عزت اور ادب کی وجہ سے سجدہ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، ہاں بڑا مسئلہ قیمتی آیا، مشرک امام نماز جنازہ پڑھائے تو قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مشرک کے پیچھے جنازہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک تو بات ہے نا امام مشرک ہو، اور دوسرا مسئلہ بھی ساتھ سنتے جاؤ۔ آپ نے تو امام مشرک کا پوچھا ہے نا، مشرک امام و جنازے کا۔ مشرک کے پیچھے جنازہ پڑھنے سے پہلے یہ سوچنا ہے جس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں وہ تو مشرک نہیں ہے۔ سن رہے ہو؟ یہ حوالہ سنو، یہ میرے سامنے 11واں پارہ، سورت کا نام ہے سورت التوبہ۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ یہ آیت نمبر 113 ہے سورت التوبہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ہے اور ایمانداروں کو بھی اجازت نہیں ہے، اللہ کس بات کی اجازت نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین، جس کی موت شرک پر آئی ہے، جس نے شرک سے توبہ نہیں کی مر گیا، اس کا جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اگر قریبی رشتہ دار ہے، ابا مشرک ہو کر مر گیا، سنو بیٹا مشرک ہو کر مر گیا، بھائی مشرک ہو کر مر گیا، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، مرنے والا قریبی رشتہ دار ہے، مشرک ہو کر مرا ہے، اس کے لیے جنازہ پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، بخشش کی دعا مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی خیرت کا مسئلہ ہے۔ یہ میں نے مسئلہ اپنی طرف سے بیان کیا یا قرآن ہے؟ میں نے آج تک کسی مشرک کا جنازہ نہیں پڑھا، مجھے کوئی کھا گیا ہے؟ آپ ڈر رہے ہیں، قوم ہے، قبیلہ ہے، برادری ہے، جی خاندان ہے، جی گاؤں ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نے آج تک کسی مشرک کا جنازہ نہیں پڑھا، ہمارا کسی نے کیا بگاڑا ہے؟ اللہ نہ کچھ کرے تو کوئی کچھ کرنے والا، ڈٹ جاؤ توحید پر، پکے ہو جاؤ توحید پر، ساری دنیا کے مشرک جمع ہو جائیں لیکن جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ مسئلہ سمجھ آیا؟ آؤ سبق پر، بوتل والے کو بٹھاؤ بھائی، مہربانی فرماؤ۔ یہ کیا انداز ہے؟ بوتلیں بیچنا شروع کر دیں، انا للہ و انا الیہ، اس کو باہر بھیجو بھائی محبت سے، مہربانی فرماؤ، یہ دکان تو نہیں ہے۔ اور میرے خیال ہے مسئلے سخت ہو گئے، آپ کچھ ناراض ہو گئے۔ نہیں ناراض ہو جاؤ تو کیا ہے، یہی تو ہمارا سرمایہ ہے، یا اللہ کا قرآن یا نبی پاک کا سچا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ او
وہ جو مسئلہ سنا رہا تھا سجدے والا، لوگ قبروں کے سجدے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو ان کو خدا تو نہیں سمجھتے، ہم کو الہ تو نہیں سمجھتے، الہ تو صرف اللہ ہے، ہم تو ادب کر رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا چاہتے تھے، ادب والا، عزت والا، احترام والا، تعظیم والا۔ صحابہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تو نہیں سمجھتے تھے، عزت اور ادب کے لیے سجدہ کرنا چاہتے تھے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمر لأحد ان يسجد لأحد لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن۔ آپ نے فرمایا میری شریعت میں انسان کے سجدے کی کوئی اجازت نہیں ہے، انسان کے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا خامد کا سجدہ کر، بیوی کو خامد کے سجدے کی اجازت نہیں ہے، شاگرد کو استاد کے سجدے کی اجازت نہیں ہے، مرید کو مرشد کے سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم صحابہ کرام کو میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ سجدے کے لئے صرف کون ہے؟ اونچا 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 کون ہے؟ آپ کو چھوٹی سی بات اور بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سننا، ایک بوڑھی عورت آئی، مائی کہتے ہو، مائی، ایک بوڑھی مائی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے شان والی چادر اس کے سامنے بچھا دی، چادر پہ بٹھایا، یہ کوئی معمولی چادر ہے؟ اللہ کریم فرماتے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ حوالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل لپیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی، اللہ نے آپ کی چادر اور کمبل کا ذکر قرآن میں کر دیا، چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے بچھائی، چادر کے اوپر بٹھایا، ٹھنڈا پانی منگوایا، میٹھی کھجوریں منگوائیں، کھجوریں کھلائیں، ٹھنڈا پانی پلایا، حال حوال پوچھا، جیسے آپ اور ہم پوچھتے ہیں خوش آئے ہو، اندازہ لگاؤ میں نے سندھی بولی ہے اور آپ نے ہاں بھی نہیں کیا، خوشی نہیں ہوئے، بڑا افسوس ہے سندھ کے بھائیوں، یہی نہیں ہے آپ کی زبان، خوش آئے ہو، بھلی کرے آیا، ہاں نہ بھی نہیں کرتے ہو۔ دیکھا میں سندھی سیکھ رہا ہوں، آپ مجھے نہیں سیکھنے دیتے۔ اچھا بروئی بڑی مشکل ہے، میں بروئی دوست بڑے پیار والے ہیں، اس دفعہ میں آیا ہوں، 40 جلسے میں نے کٹھے کیے ہیں 6 مارچ تک، 21 فروری کو ہم نے شروع کیے 17 دن، تو نیا ایک لفظ سیکھا ہے بروئی کا، تو پہلے تو ایک سیکھا ہوا تھا نا علم، ایک سیکھا تھا انت انت، پتہ نہیں انت انت کیا ہوتا ہے، خیر اس دفعہ ایک اور سیکھا ہے، وہ ایک بروئی دوست دوسرے کو فون پر کہہ رہا تھا راڑے، میں نے کہا پتہ نہیں یہ راڑے کیا ہوتا ہے، راڑے اراڑے، اچھا اراڑے، میں نے کہا پتہ نہیں اراڑے کیا ہوتا ہے، بڑا وہ میں تو ڈر گیا، فون پر نے کہا آواز بھی اس کا بھارا اراڑے، میں نے کہا یہ کیا ہے پتہ، میں نے کہا یار یہ کیا ہے، بڑا ہوئے ہوئے ہوئے، تو سندھی تو آسان ہے، سندھی بولتا ہوں آپ خوش بھی نہیں ہوتے، بھلی کرے آیا، خوش آئے ہو۔ اچھا ایک اور بھی لفظ سیکھا ہے ببو خیرت، ببو خیرت کہتے ہیں، یہ بھی کچھ کوشش ہے لیکن ہے مشکل بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت سے خیریت پوچھی، حال حوال مزاج پوچھا، کھجوریں کھلائیں، پانی پلائیں، جب واپس جانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم الوداع کرنے کے لیے ساتھ چلے گئے، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوڑھی عورت کون تھی؟ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، ہم نے اس کی عزت کی ہے، ہم آپ کا ادب کرتے ہیں، ہم نے اس کا ادب کیا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ میری اماں دائی حلیمہ ہے، میں آمنہ کا لال جس کا کھیر پیتا رہا۔ مسئلہ سنو، مسئلہ
دودھ پلانے والی اماں کے قدموں میں چادر بچھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبر پر چادر نہیں چڑھائی. مسئلہ سمجھو. دودھ پلانے والی اماں کے سامنے چادر بچھائی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3، چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4. 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئی. حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوت ہوئی. 3 بیٹیوں کی قبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر نہیں چڑھائی. آپ کے 3 بیٹے آپ کے سامنے فوت ہوئے. حضرت قاسم 1، حضرت عبداللہ جس کو طاہر و طیب کہتے ہیں 2، حضرت ابراہیم 3 17 مہینے کا. 3 بیٹے آپ کے سامنے فوت ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پہ چادر نہیں چڑھائی. آپ کی بیوی حضرت خدیجہ آپ کے سامنے فوت ہوئی. حضرت حمزہ آپ کا چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شہید ہوا. 70 صحابہ احد میں شہید ہوئے. آپ نے کسی قبر پر چادر نہیں چڑھائی. قبروں پہ چادر چڑھانا بدعت ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. مسئلہ سمجھ آیا؟ والدہ کے سامنے چادر بچھا دی جس نے کھیر پلایا تھا، قبر پر چادر نہیں چڑھائی. ہائے آؤ سبق پر. اگر خلاف چڑھانا ہے تو صرف کعبہ شریف پر چڑھانا ہے، قبروں پر خلاف ڈالنا جائز نہیں ہے. نمبر 3، اب یہ وعدہ ہو گیا نا، سجدہ کس کا کریں گے؟ نہیں ایسا ہو گئے ہو. ایسا سجدہ کس کا کریں گے؟ قبر کا سجدہ شرک، دربار کا سجدہ شرک، مزار کا سجدہ شرک، کسی مردے کا سجدہ بھی شرک ہے، کسی زندہ کا سجدہ بھی شرک ہے. ایسا نہ ہو پیر کے قدموں میں گر جاؤ سجدے شروع کر دو. یہ تو حضرت سائیں ہے نا، آپ کو پہچان ہی نہیں ہے نا. ہائے آپ کو پہچان ہوتی تو جھگڑا ختم تھا. پیر صاحب آیا نا مرید کے گھر، مرشد سائیں، تو مرید کیا بھئی کوئی مانی کا انتظام کروں، کوئی چائے پانی. تو جو مرید کی بیوی تھی نا اس نے پردہ کیا ہوا تھا. تو پیر نے کہا اس مائی کو، تو میری مریدنی ہے، تو نے پردہ کیا ہوا ہے، تو قیامت میں تمہیں جنت لے جاؤں گا زبردستی. تو جب میں نے تیرا منہ نہیں دیکھا تو میں کیسے پہچانوں گا میری مریدنی کون ہے؟ کم از کم منہ تو دکھا. مریدنی نے منہ سے پردہ ہٹا دیا. پیر نے دیکھا بھی ہے تو اس کا مکر تھا، بے ایمان تھا، وہ بد کردار. مرید آ گیا. مرید نے کہا اپنی گھر والی کو، تو نے منہ سے پردہ کیوں ہٹایا ہے؟ اس نے کہا چریا بے وقوف، یہ حضرت صاحب ہے، حضرت سائیں مرشد ہے، قیامت میں ہمیں جنت لے جائے گا. جب اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، تو جنت کیسے لے جائے گا؟ اچھا اس لیے اس نے کہا منہ سے پردہ ہٹا میں تجھے پہچان لوں. خیر اس نے مانی کھلائی مرشد کو، کھانا شانا چائے پانی. جب پیر صاحب جانے لگا تو مرید اٹھا، چھرا اٹھایا، چھرا بڑا تیز، وہ جس سے سبق کرتے ہیں جانور، چھرا اٹھایا کرچ پیر کے کان کو کاٹ دیا. کان ہاتھ میں آ گیا. پیر کے کپڑے سارے خون ہو گئے، لہو لہان ہو گئے. اس نے کہا بے وقوف کان میرا کیوں کاٹ دیا ہے؟ ظالم آدمی شرم. اس نے کہا مرشد سائیں ناراض نہیں ہونا، اس لیے آپ کا کان کاٹ دیا ہے. قیامت میں پیر بہت سارے ہوں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمارا کون ہے؟ ہمارا کان کٹا ہوگا، کان کٹا پیر. ایسے سمجھدار بن جاؤ تو جھگڑے ختم ہے، پھر جھوٹے پیروں کو موقع نہیں ملے گا. اے بسا ابلیس آدم روئے ہس، پس بار دس سے نہ بائیں دان دس. سجدہ کس کا کرنا ہے؟
صرف ایک اللہ کا، صرف ایک، اونچا اونچا صرف ایک، اور نمبر 3 والطیبات، مال عبادت بھی صرف اللہ کریم کی کرنی ہے، نظر ہے، نیاز ہے، منت ہے، منوتی ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، صرف اللہ کریم کے نام کا دینا ہے۔ حوالہ سنو، چھٹا پارہ، یہ میرے سامنے سورۃ المائدہ، اللہ فرماتے ہیں یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ یہ حوالہ ہے، میری طرف دیکھنا سارے ساتھی، نیچے نہیں دیکھنا۔ بندے کے ہاتھ میں شکاری کتا ہے، شکار کرنے والا، مشکل مقام ہے قرآن کا غور کرنا۔ شکاری کتے کو لے کر مالک جا رہا ہے جنگل میں، کتا سیکھا ہوا ہے، 3 دفعہ مالک نے تجربہ کیا تھا، کتے نے شکار کو پکڑ کر روک لیا تھا، خود نہیں کھایا تھا، یہ سیکھا ہوا ہے، خود نہیں کھاتا۔ ایک شرط، کتا سیکھا ہوا ہے شکار کرنے والا۔ نمبر 2، مالک لے کر گیا، راستے میں جنگلی بکری نکل آئی، خرگوش نکل آیا۔ آپ خرگوش کو کیا کہتے ہیں؟ سیڑ خرگوش، ہرن نکل آیا، مکلبین، میری انگلی کو دیکھنا، کتے نے مالک کی طرف دیکھا، سمجھنا، خرگوش نکلا، بکری نکلی، کتے نے مالک کی طرف دیکھا، مالک مجھے اس کے پیچھے جانے کی اجازت بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ مالک نے چٹکی بجائی، منہ سے اشارہ کیا، چٹکی بجائی، اجازت مل گئی، کتا بھاگا۔ سمجھنا، سیکھا ہوا بھی ہے، مالک کی اجازت سے بھی گیا ہے۔ اب خیال من الجوارح، کتے نے جا کر خرگوش کو زخمی کیا، بکری کو زخمی کیا، ہرن کو زخمی کیا، اور نمبر 4 فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، خرگوش کو پکڑ کر، بکری کو پکڑ کر، ہرن کو پکڑ کر کتا وہاں بیٹھ گیا۔ 4 انگلیاں میری دیکھنا، کتا سیکھا ہوا بھی ہے ایک، مسئلہ سمجھو، کتا سیکھا ہوا بھی ہے ایک۔ نمبر 2، مالک کی اجازت کے ساتھ پیچھے گیا ہے۔ نمبر 3، جا کر زخمی بھی کیا ہے شکار کو، اور نمبر 4، پکڑ کر بیٹھ گیا ہے، خود نہیں کھاتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کتے کو چھوڑتے وقت تکبیر پڑھ دو، بسم اللہ اللہ اکبر۔ مسئلہ سمجھو، سیکھا ہوا کتا اجازت کے ساتھ گیا، زخمی بھی کیا، شکار کو پکڑ کر بیٹھ گیا، کتے کو تم نے چھوڑا، تکبیر پڑھ دو۔ اگر خرگوش، اگر بکری، اگر ہرن کتے کے منہ میں مر بھی جائے، اللہ فرماتے ہیں کتے کی ماری ہوئی یہ چیز حلال ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ نہیں آیا؟ آیا؟ کتے کو چھوڑا تھا، تکبیر پڑی تھی، شرطیں بھی پوری ہیں، یہ قرآن میں ہے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا نام آیا، کتے کو تم نے چھوڑا، خرگوش مر گیا کتے کے منہ میں، بکری مر گئی کتے کے منہ میں، ہرن مر گیا کتے کے منہ میں۔ اللہ فرماتے ہیں اُحِلَّ، یہ کتے کی ماری ہوئی چیز حلال ہے۔ کیا مسئلہ سمجھا ہے؟ اللہ کا نام آیا تو کتے کی ماری ہوئی چیز بھی کیا ہے؟ قرآن ماننے والے بولیں بس۔
اللہ کا نام آیا، بسم اللہ اللہ اکبر، کتے کی ماری ہوئی چیز کیا ہے؟ میری اگر اردو سمجھ رہے ہو، کتے کی ماری ہوئی چیز کیا ہے؟ اب سمجھو، اگر اللہ کے بغیر کسی دوسرے کا نام آیا، بکری کھڑی ہے، بیل کھڑا ہے، گائے کھڑی ہے گھر میں، اگر بندے نے یہ کہا یہ فلاں پیر کے نام کی نظر نیاز ہے، یہ بیل، یہ ٹھگو، یہ جانور فلاں دربار کے نام کی نظر نیاز اور منت منوتی ہے، یہ الفاظ منہ سے نکلے، یہ الفاظ کہنے والا مشرک ہو گیا، اور وہ بکری اور گائے خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہو گئی ہے۔ خود نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت ہے، یہ دیکھو ساتھ، یہی صورت ہے ساتھ والی آیت، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، مٹھائی پڑی ہے، چاول پڑے ہیں، مانی پڑی ہے، جانور ہے، اگر بندے کی زبان سے نکلا یہ مٹھائی فلاں دربار والے کے نام کی ہے، یہ چاول فلاں بابے اور بزرگ کے نام کی منت منوتی اور نظر نیاز ہے، یہ بکری فلاں بابے کے نام کی نظر نیاز اور منت منوتی ہے، یہ الفاظ منہ سے نکلے، بندہ مشرک ہو گیا اور وہ چیز خنزیر سے زیادہ حرام ہو گئی ہے۔ یہ بتاؤ، ایک جانور حرام ہے، گڈا، میں مثال دیتا ہوں، گڈا حرام ہے، اس پر اگر تکبیر پڑھ کر بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کرو تو حلال ہو جائے گا۔ چپ کر گئے ہو یار؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اگر گدھے کو ذبح کرو حلال ہو جائے گا۔ تو جب بندے نے یہ کہا یہ بکری، یہ بیل، یہ ڈھگو، یہ جانور فلاں دربار کے نام کی نظر نیاز ہے، یہ الفاظ منہ سے نکلے، وہ بیل اور جانور اور بکری حرام ہو گئی ہے، اب لاکھ دفعہ بھی اس پر تکبیر پڑھو یہ حلال نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ اور ایک اور بات بھی سن لو، یہ جو درباروں والے ہوتے ہیں نا مجاور، لوگ ان کو جب دے جاتے ہیں نا یہ جانور ہے، بکری ہے، یہ دربار کے نام کا، وہ آگے منڈی میں بیچ دیتے ہیں، یہ حرام ہے، اس کو خریدنا بھی حرام ہے۔ سن رہے ہو؟ چپ کر گئے ہو؟ دربار والا جانور ہے، بیل ہے، ٹھگو ہے، بکری ہے، اگر وہ دربار والے جو گاندھی نشین ہیں وہ منڈی میں اس کو بیچ دے، اس جانور کو خریدنا بھی حرام ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، آپ کا کیا ایمان ہے؟ قرآن سچا؟ بتاؤ بتاؤ، قرآن سچا؟ یہ کو معمولی اللہ کی غیرت والا مسئلہ ہے۔ فرق سنو، اللہ کا نام آیا تو کتے کی ماری ہوئی چیز بھی حلال ہے، سمجھو، اللہ کا نام آیا تو کتے کی ماری ہوئی چیز بھی حلال ہے، اور اللہ کے بغیر کسی دوسرے کا نام آیا یہ فلاں دربار کے نام کی منت اور نظر نیاز ہے، اللہ کے بغیر دوسرے کا نام آیا تو یہ چیز حرام ہو گئی ہے، حلال نہیں ہے۔ اور مسئلہ سنو، میرے پاس 20,000 روپے تھے، ناراض تو نہیں ہو گئے ہو؟ قرآن کا مسئلہ ہے، 20,000 روپے تھے، میں منڈی میں چلا گیا، میں نے بکرا خریدا ہے حلال کے پیسوں سے، سمجھنا، حلال کے پیسوں سے میں نے بکرا خریدا ہے، اللہ کے نام کا بکرا ہے، پیسے بھی حلال والے ہیں، اگر کسی دربار پر لے جا کر اللہ کے نام پر ذبح کروں، قرآن کہتا ہے حلال جانور اللہ کے نام پر اگر کسی دربار پر جا کر ذبح کرو تو وہ بھی حرام ہے۔ سن رہے ہو؟ اللہ کے نام کی چیز ہے، دربار پر جا کر تقسیم کرو وہ بھی حرام ہے۔ یہ اللہ کی غیرت والا مسئلہ ہے۔ زبانی عبادت اللہ کے لیے ہے، جسمانی عبادت اللہ کے لیے ہے، مالی عبادت بھی صرف اللہ کے لیے۔ آپ کی یہ گندم لہلہا رہی ہے،
فصلیں آباد ہیں، تیار ہیں، یاد رکھنا جب فصل کٹ کر آ جائے تو حصہ کس کے نام کا نکالنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی بندے کو فرمایا میری سواری کی رسی پکڑنے والے دیہاتی بندے تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں بنانا۔ چار باتوں میں سے پہلی بات یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام کرنا تیرے ذمے، جنت سے تو قریب ہو جائے گا، جہنم تجھ سے دور ہو جائے گی۔ ایک بات میں نے بیان کر دی، تین باتیں ادھار رہ گئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نہ جی اذان کے وقت یہ جو مروجہ صلاۃ و سلام ہے یہ بدعت ہے اور پڑھنا گناہ ہے، بدعت ہے۔